77 نواں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 7۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یعیدکم اللہ، وعد یعید، وعدہ کرنا، احدا ایک، الطائفتین دو جماعتیں، دو جماعتوں میں سے ایک، انہا بے شک وہ جماعت لکم تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے قبضے میں آئے گی، تم اس پر غالب ہو جاؤ گے۔ تودون چاہنا، غیر ذات الشوکتی، الشوکہ عزت، ہیبت، اسلحہ، جو اسلحہ کے علاوہ والی ہے، غیر علاوہ ذاتہ والی، الشوکہ اسلحہ اور ہیبت، تکون لکم وہ تمہارے لیے ہو، ان یحق الحق کہ حق کر دکھائے، سچ کر دکھائے حق کو، یقطع کاٹ دے، دابر جڑ، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو حق اور سچ کر کے دکھائے اور باطل کو مٹا کے دکھائے۔ کریہا ناپسند کریں، المجرمون مجرم اور کافر۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آئے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جو اسلحہ کے بغیر ہے وہ تمہارے قبضے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق کو سچا ثابت کر دیں اپنے کلمات سے، اور کافرین کی جڑ کو کاٹ دیں، تاکہ حق حق اور سچ ہو کر سامنے آئے اور باطل مٹ جائے، اگرچہ مجرم اسے ناپسند ہی کیوں نہ سمجھے۔ پڑھی گئی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسری علت بیان کی کہ مال غنیمت ہمارا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اور فتح، کامرانی عطا فرمائے، لڑائی سے بھی پہلے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کی اطلاع پا کر مسلمانوں کو تیار کیا تعاقب کے لیے کہ ہم چلتے ہیں۔ علل اعلان کوئی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے سر دست جتنے مسلمان یکدم تیار ہوئے وہ چل پڑے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات عرض بھی کی کہ ہمارے پاس جو سواریاں ہیں وہ شہر سے باہر ہیں،
آپ ہمیں اجازت دیں ہم سواریوں کو لے کے آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، بس جیسے ہیں ایسے ہی چل پڑے، نکل پڑے۔ اب 300 سے زیادہ ہیں اور سواریاں صرف 70 ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ ایک ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہیں، باری باری سوار ہوتے، کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ، کیونکہ سامان بھی تو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، باری باری سوار ہوتے تھے۔ ان دونوں حضرات نے یہ بات عرض کی کہ آپ سوار ہوں، ہم آپ کی جگہ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، میں اپنی باری پر چلوں گا، تم اپنی باری پہ چلو، یہ سفر ایسے ہی ہوگا۔ آپ نے نہیں اجازت دی، فرمایا جس طرح مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تمہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، مجھے بھی سواری کی ضرورت ہے تمہیں بھی سواری کی ضرورت ہے، اس واسطے بس باری باری ہی چلتے جائے۔ اسلام کا یہی تو امتیاز ہے نا کہ آقا اور غلام عزت احترام اپنی جگہ میں، لیکن آقا یہ نہیں کرتا کہ اپنے ماتحتوں پر ظلم اور زیادتی کرنا شروع ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر اور ان کے غلام بھی تو ایک ہی سواری پر تھے نا، بار بار۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کے سوار ہونے کے آ گئی اور حضرت عمر کی نیچے اترنے کی آ گئی۔ تو غلام نے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اوپر بیٹھیں اور میں نیچے چلتا ہوں، اب اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تیری باری میں لے لوں، میں یہ ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح ہی اللہ اکبر بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ غلام سوار تھا، حضرت عمر اونٹنی کی جو ہے نا رسی کو پکڑ کے چل رہے، اس طرح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بھی پوری کرانی تھی نا اصل میں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب وہ اس کو فتح کرنے کے لیے آئیں گے تو آقا نیچے ہوگا، غلام سوار ہوگا، ان کا یہ بھی نشانی پوری ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ نشانی بھی پوری ہوگی۔ تو الغرض آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک مقام پر پہنچ کر یہ اطلاع ملی، کیونکہ ادھر جاسوسوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے، ان کو اطلاع دی کہ مسلمان تمہارے خلاف تیار ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو بہت بڑا لشکر تھا، 40 سوار تھے اور تقریباً 200 کے قریب ان کے پاس اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا راستہ تبدیل کیا اور ایک شخص انہوں نے ڈھونڈا جس کا نام ضمضم بن عمر لکھا ہے۔ وہ بڑا تیز رفتار تھا اور جلدی سے کسی مقام تک پہنچ کے اطلاع دیا کرتا تھا۔ اس کو ایک بھاری رقم دی کہ تو جلدی سے کسی طریقے سے مکہ المکرمہ پہنچ اور ان کو جا کر اطلاع دے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہونے لگا ہے، اور اگر یہ ہمارا سرمایہ جاتا ہے تو ہم بالکل زیرو ہو جائیں گے، صفر ہو جائیں گے۔ وہ وہاں سے نکلا، جلد از جلد اس نے مکہ المکرمہ پہنچ کر ان کو اطلاع دی۔ اس زمانے میں اطلاع دینے کا بھی ایک خاص انداز ہوتا تھا۔ جب پریشان کن خبر ہوتی تھی نا تو جو باہر سے آتا تھا سواری پر سوار، ایک تو وہ جو کجاوے ہیں ان کو الٹا کر کے رکھ دیتا تھا، نمبر 2 وہ اپنی قمیص کو پھاڑ دیتا، اور تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ جس سواری پر اونٹ پر سوار ہے نا اس کے ناک کو کاٹتے تھے، زخمی کرتے تھے، خون نکلتا۔
اس حال میں جب کوئی سوار آتا تو جہاں جہاں سے وہ سوار گزرتا تھا سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ حالات بہت ہی خراب ہو گئے. تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس جہاں سے گزرتا جاتا لوگ جمع ہوتے جاتے. تو بہت ہی تھوڑے وقت میں سارے مکہ والے جمع ہو گئے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی اس طریقے سے 3 دن کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، تقریباً 1000 آدمیوں پر مشتمل، کہ ہم مقابلے کے لیے نکلتے ہیں. اس میں انہوں نے اسلحہ بھی جمع کیا، افرادی قوت بھی جمع کی، حتیٰ کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں ان کو یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے دلوں میں کچھ طرفداری ہوگی مسلمانوں کی، ان کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے. نہیں، چلو ہمارے ساتھ. اللہ اکبر. جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، علی اعلان انہوں نے ابھی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے ہمدردی تھے اور انہی کے ساتھی تھے. ان کو، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی تھے، ان کو بھی زبردستی نکالا. اللہ اکبر. کیونکہ تاریخ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، وقت نہیں. امیہ بن خلف تھا انہی کافروں کا ہی سردار. وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اس نے کہا میں نے نہیں جانا. کیوں؟ اللہ اکبر. اس نے بیوی کو، باقیوں کو بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہے نا، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک موقع پر بات ہوئی تو اس نے تکلیف دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات نے فرمایا کہ تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا. اس نے کہا کہ اس بندے کی آج تک کوئی بات غلط نہیں ہوئی، اس لیے میں نہیں جاتا، میں تو انہی کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا. وہ گھر میں گھس کے بیٹھ گیا. ابو جہل باقیہ نے ہمارے ساتھ جانا. اس نے کہا میں نے نہیں جانا. انہوں نے کہا چل تو اس طریقے سے کر، فی الحال ہمارے ساتھ نکل، سب لوگ جب نکل جائیں گے، باہر جائیں گے، تو کسی طریقے سے تو واپس آ جانا، ہمارے ساتھ جا. اللہ اکبر. نکلنے لگا تو بیوی میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ تو مرنے جا رہا ہے، تو نہیں بچے گا. اس نے کہا نہیں میں تو کبھی نہیں جاؤں گا، صرف میں نے ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو میں سردار ہوں، مجھے دیکھ کر یہ لوگ بھی رک جائیں، تو اس لیے میں جو ہے نا ان کو باہر نکالنے کے لیے صرف جا رہا ہوں، بعد میں آ جاؤں گا. تو الغرض اس طرح مجبور کر کے انہوں نے لوگوں کو نکالا کہ نہیں ہمارے ساتھ جاؤ گے، نہیں تو ہماری اب خیر نہیں ہے. اللہ اکبر. پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران میں، فرمایا بس ان کی سورہ آل عمران فرمایا ان کی قتل گاہیں نا وہ مقرر ہوئی پڑی تھی اصل میں، جنہوں نے وہاں پر پہنچنا تھا اپنی جگہوں میں، اور انہوں نے ساتھ گانے بجانے والی ڈھول ڈھمکے تبلے وہ بھی ساتھ لیے. ہاں بس اب مسلمانوں کو ہم نے چھوڑنا نہیں، اور اس کے بعد ہم وہاں پر اپنے جو ہے نا میلے کریں گے، خوشیاں منائیں گے. اللہ اکبر. اس طرح پوری ان کی تیاری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلا دیا کہ یہ سارا منظرنامہ ہے. اب وہ والی بات نہیں ہے جس ارادے سے آپ لوگ پہلے آئے، لیکن جہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی صرف اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ ہم نے مال لینا ہے ان کا، مال کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی کل کی ہم نے جو آیت پڑھی اس میں جملہ تھا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا بالحق کی حق کے ساتھ.
کہ آپ تو حق کے حمایتی بن کر نکلے تھے اور یہ لوگ حق کے خلاف کام کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا صرف مال و دولت کے لیے نہیں تھا۔ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ مال و دولت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جہاد کرے، اس کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہوتا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال و دولت نہ کشور کشاد۔ مال و دولت یہ چیزیں مقصود نہیں ہوتی ایمان والوں، اور ایمان والے اس نیت سے آئے بھی نہیں کہ مال کمائیں گے، وہ تو ان کا راستہ روکنا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے امتحان کے لیے وعدہ کیا، فرمایا ہمارا تم سے وعدہ ہو گیا، اب تمہارے سامنے دو لشکر ہیں، ایک لشکر مکہ سے آ رہا ہے اور ایک مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ جو آ رہا ہے وہ اسلحہ سے لیس ہے، جنگ کی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو جا رہا ہے وہ تجارتی قافلہ ہے۔ جدھر بھی تم جاؤ گے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں کامیابی عطا کریں، پکی بات۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، آج کی جو آیت پڑھی کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا دو جماعتوں میں سے ایک پر تمہیں دسترس اور قدرت ملے گی، جس کو تم چاہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور یہ ساری صورتحال ان کو بتائی، اس سے آگاہ کیا، فرمایا کہ اب تم مشورہ دو کہ کیا ہونا چاہیے۔ آیا ابو سفیان کے جو لشکر ہے اس کے لیے ہم آئے اسی کا راستہ روکیں، یا جو ہے نا جو لڑائی کے لیے تیار ہو کر قافلہ آ رہا ہے اس کا مقابلہ کریں، اس کے لیے مشورہ دیا جائے۔ ابتداء بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات عرض کی کہ ہم تو گھروں سے جہاد کی لڑائی کی تیاری کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں، اور ہمارے پاس تو اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، چند تلواروں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہماری تیاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کرنی ہے لیکن اس کے لیے اسباب اور تیاری اور یہ چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ تو ہم نے نہیں کی، تو اس لیے ان کے مقابلے کی طرف جانا بظاہر اس کی صورت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اور مشورہ، کیوں مشورے میں تو خیر اور برکت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے جب اللہ کا وعدہ ہے کہ جدھر جاؤ گے کامیابی ہوگی، پھر یہ جو لشکر آ رہا ہے نا ہمارے مقابلے ہی کے لیے چلنا چاہیے، اس کے مقابلے میں پھر دیکھی جائے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، ہم تو ادھر ہی جائیں، ہمارا مشورہ یہ ہے ادھر ہی جائیں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے من و سلوہ کھایا، اللہ کی نعمتیں استعمال کی، اللہ نے ان کو غلامی سے نجات دی، سمندر میں ان کے لیے راستے بنائے، سب کچھ ہوا، لیکن جب جہاد کا حکم ہوا تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم نے تو کوئی نہیں جانا۔ فرمایا ہم ایسے نہیں ہیں، آپ کا حکم ہونا چاہیے، پھر دیکھیے کہ ہم کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں جی مزید مشورہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کیونکہ جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مسلمان آئے تو انصار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مدینہ آپ کا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہوگا،
ہم مل کر یہاں رہیں گے اور مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا انصار کا، انصار سے اس موضوع پر بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات انصار کے مشورے کے بغیر آگے جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ غالباً اشارہ اب ہماری طرف ہے۔ فرمایا ہماری طرف سے آپ 100% مطمئن رہیں، زمین کی بات نہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنے گھوڑے سمندر کے اندر اتار دیں گے۔ یہاں کی کیا بات ہوئی؟ جب ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کا ساتھ دیا اور اللہ کے لیے ہم راستے میں نکل گئے، فرمایا اب کوئی بات نہیں کہ وہ جائیں گے اور ہم نہیں جائیں گے، ہم اس سے پہلے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جب انصار نے، ان کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خوش ہو گئے، خوش ہو گئے۔ فرمایا سیروا علی برکت اللہ، سیروا علی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر اس کی برکت حاصل کرتے ہوئے اب نکل پڑو، اب چلتے ہیں، دیکھی جائے گی۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان مجاہدین کے ساتھ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وہاں سے بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس آیت میں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، فرمایا اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں دے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، ایک جماعت یہ چاہتی تھی کہ تم مقابلہ کرو ان کا جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، غیر ذات الشوکۃ تکون لکم۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، ابتدا میں فرمایا کہ ایمانداروں کی ایک جماعت پسند نہیں کر رہی تھی اس کو، شروع میں ابتدا میں بعض مسلمانوں نے کہا ہم تو اس کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تنبیہ بھی فرمائی، فرمایا اس طرح انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں جانا چاہیے، کوئی موت نظر آ رہی تھی کہ جس کی طرف ان کو دھکیلا جا رہا ہے، جب لیکن بعد میں وہ بھی 100% تیار ہوئے، ایسی بات نہیں کہ نہیں تیار ہوئے، وہ بھی تیار ہوئے اور گئے، شامل ہوئے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، فرمایا اللہ چاہتے تھے کہ آج اپنے کلمے سے، کلمہ کن سے آج اللہ حق حق کر کے دکھا دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، بڑا عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو ظلم جھیلتے ہوئے، 13 سال مکہ المکرمہ میں، 1 سال یہاں بھی ہو گیا، 2 ہجری ہے، دوسرا سال چل گیا۔ فرمایا اب اللہ چاہتے تھے ان کافروں کی جڑ کاٹنی چاہیے، اب ان کا زوال شروع ہونا چاہیے۔ یہی تو وجہ ہے بڑے بڑے سردار ان کے یہی مارے گئے بدر میں، فرمایا جڑ کاٹنی تھی اب ان کی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ چاہتے تھے کہ حق حق ہو کر سامنے آ جائے، باطل باطل ہو کر سامنے آ جائے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایمان والوں کی نصرت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کس طرح بغیر اسباب کے ایمان والوں کی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو نہیں پسند کرتے تھے کہ ایمان والے کامیاب ہو جائیں، ان کی نصرت ہو، لیکن اللہ اسی کی نصرت اور مدد کرتا ہے جو اللہ کا مخلص اور خالص بندہ ہو۔ امتحانات ضرور ہوتے ہیں، کتنی بڑی آزمائش آئی، لیکن صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مضبوط کھڑے ہوئے اور نکل گئے ان کے مقابلے کے لیے۔ پھر جب بدر میں پہنچے تو کیا ہوا، اس کا تذکرہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ تو فرمایا جب ہم نے کامیابی دی
کامیابی کے وعدے ہم نے تو اسے کیے ہیں، تو پھر حکم بھی تو ہمارا ہی چلے گا نا، حکمرانی بھی تو ہماری چلے گی نا، فیصلے تو ہمارے ہی چلیں گے نا، ان کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو ہر آزمائش میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔